غیر شعوری طور پر کفریہ کلمہ کہنا. پاکستان سے کسی نے پوچھا جی بعض دفعہ ہم ایسے گانے گنگنا لیتے ہیں جن میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا گانا گنگنا لے تو کیا توبہ کے بعد تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے؟ دیکھیں کفریہ کلمہ جو بھی کہے گا نا تو اس کو چاہیے کہ ایمان کی تجدید بھی کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے، لیکن کفریہ کلمہ واقعی کفریہ ہو. شاعری میں یا گانوں میں بھی تو شاعری ہوتی ہے نا، شاعریوں میں بعض دفعہ کسی چیز میں غلو کیا جاتا ہے تو وہ کفر نہیں بن جاتا. شاعری تو کہتے ہی اس کو ہے نا، رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کیا جائے. جیسے علامہ اقبال نے شکوہ کیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیرے نبی کو مانتے ہیں. اس کا خلاصہ یہ تھا علامہ اقبال کا جو دیوان تھا نا، شکوہ جواب شکوہ. تو شکوہ میں پہلے اللہ سے شکایتیں کی کہ اللہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور پھر بھی تو نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا ہوا ہے. اس طرح کی نا علامہ اقبال نے بڑی شکایتیں کی اللہ میاں سے. تو بعض جو ذرا متشدد قسم کے مولانا لوگ ہیں انہوں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، حالانکہ وہ اتنی شکایتیں تھیں اللہ سے. ایک یوں سمجھیں کہ ایک ناز تھا کہ اللہ ہم تو اتنی تیری عبادت کرتے ہیں اور مکہ میں جاتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حشر کیا ہوا ہے، اور غیر مسلم جو ہے تجھے مانتے ہی نہیں، وہ ترقی پہ ترقی کر رہے ہیں. تو بڑی اللہ میاں سے شکایتیں کی. اب بعض لوگوں نے آ کے ایک دم فتویٰ دے دیا جو لیکن سنجیدہ علماء تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ تو ایک شاعری میں ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ناز کا ایک طریقہ ہے. پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، یعنی اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ تم کر کیا رہے ہو مسلمانوں، تمہیں تو جتنی روٹی مل رہی ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. تو بڑا زبردست کلام ہے علامہ اقبال کا، ضرور سننا چاہیے. تو شاعری میں نا بعض چیزوں میں غلو کیا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد نہیں ہوتا، تشبیہات ہوتی ہیں، استعارے ہوتے ہیں. تو اس لیے فوراً فتویٰ لگا دینا کہ یہ کافر ہے، کفریہ جملہ، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. البتہ بالکل دو ٹوک لفظوں میں اگر کوئی واضح کفر ہے تو پھر وہ گانا ویسے ہی سننا ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے. تو پھر اس کی ناجائز ہونا اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس کو گنگنانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اور زیادہ برا ہو جائے گا وہ. پھر ایسا کوئی صاف واضح کلمہ کفر کسی نے زبان سے نکالا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ایمان کی بھی تجدید کرے اور اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے. لیکن وہمی نہ بنے اس میں، پہلے میں نے بتا دیا گانوں میں شاعری میں عام طور پر کلمہ کفر ہوتا نہیں ہے. تو بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں، پھر وہ ہر ایک پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں.